ڈاکٹر کے پاس لوگ رش لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب میرے گردے میں تکلیف ہو رہی ہے، دوسرا کہتا ہے میرے گلے میں ہو رہی ہے، تیسرا کہتا ہے میرے پھیپھڑوں میں ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی ایک کی بات سننے دیں، ایسا نہ ہو پھیپھڑوں والی دوا گردے والوں کو دے دوں، گردے والی گلے والے کو دے دوں، انسان ہوں میں، کہتا ہے نا ڈاکٹر۔ کیا خیال ہے بھائی، ایسا کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اسی وجہ سے ڈاکٹر نے لائن لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ایک آدمی، ان کی کلینک میں دیکھا کہ جتنے مریض انتظار میں بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب کے منہ میں تھرمامیٹر لگا ہوا ہے۔ ڈاکٹروں کی عادت ہوتی ہے نا پہلے بخار چیک کرتے ہیں، تو یہ جیسے ہی جا کے بیٹھا انتظار میں تو کمپاؤنڈر آیا، اس کے منہ میں بھی کہا کہ جی منہ کھولیے، منہ کھولا جی، تھرمامیٹر لگا دیا منہ میں۔ اب یہ تھرمامیٹر دبا کے بیٹھا ہوا ہے بھی، تو خیر چپ کر کے بیٹھا رہا۔ جب اس کا نمبر آیا ڈاکٹر نے یوں چیک کیا اور رکھ دیا۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب جو بھی آ رہا ہے سب کے منہ میں تھرمامیٹر لگا رہے ہیں آپ۔ خیال یہ تھا کہ شاید ہر ایک کا بخار احتیاطاً چیک کر لوں۔ ڈاکٹر نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے ہر ایک کا بخار، بات یہ کہ شور بہت کرتے ہیں، جتنے لوگ لسٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا شور کرتے ہیں، اس لیے ہدایت کی بھی ہے جو جائے منہ میں تھرمامیٹر رکھو، چپ کر کے آرام سے بیٹھا رہتا ہے۔ تو بتاؤ میرے بھائی ڈاکٹر یہ کام کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک وقت میں ایک کی بات سنتا ہے، دوسروں کے منہ میں تھرمامیٹر لگا دے گا، چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہیں۔ یہ مخلوق ہے جس کی محدود صلاحیتیں، لیکن اللہ 6 ارب انسانوں میں سے ہر شخص کی بات تو دور کی بات رہی، ہر شخص کے دل میں گزرنے والے خیالات سے واقف ہے، تبھی تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حالانکہ ایک وقت میں کروڑوں لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کی دعا دوسرے کی دعا کے وقت میں اور ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ ہر ایک کے دلوں میں جھانک کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اس وقت بھی تو بہت سے لوگ اللہ سے کیا کیا مانگ رہے ہوں گے۔ اللہ نے ان لاکھوں آوازوں میں یونس علیہ السلام کی آواز بھی سنی جو مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکار رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایسا نہیں وہ اللہ نے یونس علیہ السلام سے کہا ہے یونس پہلے باقی مخلوق کو ذرا چپ کرا دوں پھر میں تیری سنوں گا۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں ہے، بڑھاپے میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے۔ اس وقت اور بھی تو لاکھوں لوگ اللہ سے کیا کیا مانگ رہے ہوں گے۔ اللہ نے انہی لاکھوں آوازوں میں حضرت زکریا علیہ السلام کی آواز سنی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے ان کی فریاد رسی کی۔ لاکھوں حاجی جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، عرفات کے میدان میں کئی لاکھ کا مجمع کھڑے ہو کر کچھ اجتماعی دعا مانگتے ہیں، کچھ انفرادی مانگتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، روایت ہے کہ عرفات کے میدان میں دعائیں اتنی قبول ہوتی ہیں کہ شیطان عرفات کے دن جتنا ذلیل ہوتا ہے پورے سال اتنا ذلیل نہیں ہوتا، اور مٹی اپنے سر پہ، خاک اپنے سر پہ ڈال رہا ہوتا ہے